حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور جگہ اس طرح فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ قرآن کریم اس محاورے سے بھرا پڑا ہے کہ دنیا مر چکی تھی اور خدا تعالیٰ نے اپنے اس نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نئے سرے دنیا کو زندہ کیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، سورہ الحدید آیت نمبر 18۔ یعنی اس بات کو سن رکھو کہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ پھر اسی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، سورہ المجادلہ آیت نمبر 23۔ یعنی ان کو روح القدس کے ساتھ مدد دی، اور روح القدس کی مدد یہ ہے کہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان میں بڑھاتا ہے، اور روحانی موت سے نجات بخشتا ہے، اور پاکیزہ قوتیں اور پاکیزہ حواس اور پاک علم عطا فرماتا ہے، اور علوم یقینیہ اور براہین قطعیہ سے خدا تعالیٰ کے مقام قرب تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ علوم جو مدار نجات ہیں، یقینی اور قطعی طور پر بجز اس حیات کے حاصل نہیں ہو سکتے کہ بتوسط روح القدس انسان کو ملتی ہے۔ اور قرآن کریم کا بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ ہے کہ وہ حیات روحانی صرف مطابقت اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور تمام وہ لوگ جو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت سے سرکش ہیں وہ مردے ہیں، جن میں اس حیات کی روح نہیں ہے۔ اور حیات روحانی سے مراد انسان کے وہ علمی اور عملی قوا ہیں جو روح القدس کی تائید سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ حوالہ آئینہ کمالات اسلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور ایک ادنا غلام ہیں، جنہیں اس زمانے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو زندگی بخشنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، تاکہ پھر سے دنیا میں وہ گروہ قائم ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے روحانی زندگی حاصل کرنے کے لیے، اپنی روحانیت کو نکھارنے کے لیے اس امام کے ہاتھ پر جمع ہو جائے۔ مسلمانوں کا یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے، اس لیے اب کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ یہ امام جس کی قرآن کریم میں پیش گوئی ہے اور جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب وہ آئے تو میرا سلام کہنا، اس پر ایمان لانا بہرحال ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تبھی ایک مسلمان روح القدس سے تائید یافتہ کہلا سکتا ہے جب اس امام پر بھی کامل ایمان ہو۔ بس ایمان مکمل کرنے کے لیے اور روحانی زندگی کے لیے اس زمانے کے امام کا ماننا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ حوالہ خطبہ جمعہ 5 اکتوبر 2007۔